تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویوز آن لائن اور میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، ایمان کی جو دولت ہے وہ اس کائنات میں موجود ہر دولت سے بڑھ کر ہے، اور اس سے زیادہ خوش نصیب کون شخص ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی، اسلام کی یہ دولت عطا فرما دیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ایک ایسی ہی ایمان افروز سٹوری کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہمارے اسٹوڈیو میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا تعلق پہلے کرسچن مذہب کے ساتھ تھا، پھر اللہ کی توفیق سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور آج کے جو ہمارا جو پروگرام ہے اس میں جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں سے ایک عبدالوارث گل صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں KTV آفیشیل کے، اور ان کے ہاتھ پر اس وقت کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک ہماری سسٹر یہاں پہ موجود ہیں جن کا نام چاند ہے، ان کو بھی اللہ نے توفیق دی اسلام قبول کرنے کی، اور وہ عبدالوارث گل صاحب کی سگی بھانجی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان سے سنیں گے کہ انہوں نے، یہ جو سسٹر ہماری چاند ہیں، انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا، کیسے قبول کیا، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو کن کن مشکلات کا سامنا رہا۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا جناب آپ دونوں کا۔ عبدالوارث، الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آپ کے توسط سے مسلمان ہو چکے ہیں، اور کئی ہزار فیملیز جو ہیں وہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہیں، اور آپ کا دعویٰ کا تبلیغ کا جو یہ کام ہے الحمدللہ پورے پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر پھیلا ہے۔ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ کی ہی فیملی میں سے آپ کی بھانجی جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا؟ ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی اس بارے میں فیلنگ کیسی ہے کہ ایک آپ کی اپنا ایک رشتہ دار اور قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں، اور دوسرا آپ اس کا سارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سٹوری کیسے شروع ہوئی، آپ نے تبلیغ کیسے شروع کی، اس کا ہی بیک گراؤنڈ سارا جو ہے نا وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کیجیے۔ حسن بھائی بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن، اتنے خوبصورت پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ آپ نے دو سوال پوچھے ہیں کہ اپنی فیملی میں سے جب اپنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو فیلنگ کیا ہوتی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ۔ جیسے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں جب میں نے اسلام قبول کیا تو آئی واز ان دبئی، تو یعنی ظاہر میں، ہر شخص جب کام کے سلسلے میں اپنے وطن سے دور جاتا ہے، باہر جاتا ہے، تو اس کے کچھ خواب ہوتے ہیں، وہ خواب پورے کرنے کے لیے جاتا ہے، اور میں اس فیز میں تھا کہ میں ایک سکسیس لائف کے لیے ایک محنت اور اسٹرگل فیز میں تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اسلام کی نعمت سے نوازا تو اب احساس ہوا کہ اصل کامیابی اور کامرانی دنیاوی نعمتوں کا حصول نہیں ہے، اصل کامیابی اور کامرانی تو یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دین مبین سے مزین کر دیا ہے، اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، تو اب اس کامیابی کو میں اپنے خاندان، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں میں اس کامیابی کی دعوت و تبلیغ کا کام کروں۔ تو یہ مشن لے کے جو ہے وہ پاکستان آ گئے اور اپنے خاندان میں الحمدللہ کام کا آغاز کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاند جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، خاندان میں دعوت و تبلیغ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ یہ تھی۔ تو یہ انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی، کیونکہ یہ پڑھی لکھی تھیں، سمجھدار تھیں، بڑی ایکٹیو تھیں، اور یعنی آج جس طرح ہم اسلام کے حوالے سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یہ اس وقت عیسائیت کے حوالے سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اویئرنس، گلی محلے کے بچے، چرچز میں میٹنگ کنڈکٹ کرنا اور مشنری ایکٹیویٹی، تو یہ ساری، تو سب سے بڑی رکاوٹ میرے لیے یہ بچی تھی۔ اچھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اس کے لیے رات کو لٹرلی، یعنی میں واقعتاً ایسا ہی ہوتا تھا کہ میں رات کو اس کے لیے جولی اٹھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی، نہ صرف اس کو میری دعوت و تبلیغ میں جو بحثیت یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اس رکاوٹ کو ختم کر دیں، کہ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دامن اسلام میں جو ہے وہ آپ داخل فرما دیجیے۔ تو یہ وہ بچی تھی، اور پھر اس کے سوالات ہوتے، چونکہ یہ خاندان میں بہت انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچوئل قسم کی بچی تھی، اور عیسائیت کو نہ صرف پڑھتی تھی بلکہ سمجھتی تھی، اور پھر بجائے یہ کہ یہ ہم اس کو جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کرتے، یہ الٹا ہمیں دعوت و تبلیغ کرتی تھی کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے، اسلام، وہ سارے جو مسکنسیپشن جو کرسچن کے اندر پائی جاتی ہیں، تو ان کے اوپر سارے سوالات ہوتے تھے۔ دوسرا یہ کہ مختصر اس میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بھی جائیں گے، لیکن جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ کی فیلنگ کیا تھی،
تو جب اس نے اسلام قبول کیا تو یعنی چند ایک لوگ ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے پہ مجھے بہت زیادہ خوشی تھی، اور ان کے لیے زیادہ خوشی مجھے اس لیے تھی کہ میں نے رات کو ان کے لیے راتوں میں جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کی، تو میں نے اس دن محسوس کیا کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دعا کی طرح میری یہ دعا بھی قبول فرما لی الحمدللہ، تو بہت خوشی تھی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اچھا عبدالوارث، یہ کہاں سے شروع ہوا معاملہ؟ یعنی وہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ آپ ان کو سمجھاتے تھے تو یہ الٹا آپ کو سمجھاتی نہیں، یعنی یہ سلسلہ بھی جاری رہا اور رکاوٹ بھی رہی، پھر یہ اس طرف مائل کیسے ہوئیں؟ آپ نے ان کو تبلیغ کیسے کی؟ وہ سارا اس کی کیا سٹوری ہے ساری؟ ان کے کچھ سوالات ہوتے تھے، کچھ اعتراضات ہوتے تھے۔ یہ اصل میں کچھ عرصہ کے لیے جب سی ایس ایس کی کچھ کلاسز لے رہی تھیں تو کچھ عرصے کے لیے ان کی اکیڈمی جو تھی، آپ کی اکیڈمی میرے گھر کے قریب تھی، تو ان کی اکیڈمی میرے گھر کے قریب تھی، تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے میرے گھر میں سٹے کیا۔ جب انہوں نے میرے گھر میں سٹے کیا تو اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ میں ان سے بات چیت بھی کرتا تھا، اخلاقیات کا مظاہرہ بھی کرتا تھا، اور دیگر معاملات جو ہیں وہ سارا یعنی اسلام کو ہم اوورآل پریکٹیکلی ان کے سامنے پیش کرتے تھے، تو ان کا دل بھی نرم ہوا۔ پھر انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، سوالات جب کیے تو میں نے اس کے جوابات دینے شروع کر دیے، اور مفصل اور تفصیلی جو ہے وہ جوابات دینے شروع کیے، تو ان کے دل میں ایک اسلام کے حوالے سے نرم گوشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اور جب وہ نرم گوشہ پیدا شروع ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ان کی جو اسلام کے حوالے سے ایک جو مخالفت تھی اس میں بھی نسبتاً جو ہے وہ کمی آنا شروع ہوئی، تو یہ ایک سلسلہ بنا، اور گریجولی پھر جو ہے وہ سوال و جواب کی نشستیں بھی چلتی رہیں، اور پھر ایک ایسا فیز آیا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک فیز آتا ہے وہ ذرا چاند خود اپنی جو ہے وہ زبانی بیان۔ اچھا سسٹر، یہ پہلے بتائیے کہ جب آپ کرسچن تھیں اس وقت کی کچھ اپنی ایکٹیویٹیز بتائیں، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ انہوں نے بتایا کہ آپ تو بہت کام کرتی تھیں تبلیغ کے حوالے سے، کرسچینٹی کے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں، اس کا کیا طریقہ کار کیا ہوتا تھا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الحمدللہ میں چرچ میں جب ایز این کرسچن کام کری تھی تو میں چرچ میں پاسٹر کے بعد جو سیکنڈ ہینڈ آپ کہہ لیں، پاسٹر جی کا لیفٹ ہینڈ کہہ لیں، سیکنڈ لیفٹ ہینڈ کہہ لیں، رائٹ ہینڈ کہہ لیں، وہ تھی چرچ میں، یعنی اگر پاسٹر جی نہیں ہیں تو میں پورے چرچ کو لیڈ کر سکتی تھی، اور صرف چرچ کو ہی نہیں بلکہ میں نے 2000 کی تعداد کی میٹنگز بھی لیڈ کی ہوئی تھیں اس ٹائم پہ میں نے، اور میں نہ صرف سنڈے اسکول جو بچوں کے اسکولز ہوتے ہیں جو سنڈے کو ہوتے ہیں، نہ صرف اس اسکول کو لیڈ کرتی تھی بلکہ وہاں پہ جو نیو والنٹیئرز آتی تھیں، جو نیو ٹیچرز آتی تھیں، ان کو بھی ٹرین کرتی تھی، اور نیو پاسٹرز جو آتے تھے ان کو آئیڈیاز لینے ہوتے تھے، تو باقاعدہ میں پاسٹرز کی سینئر پاسٹرز کی میٹنگ میں آئیڈیاز دینے کے لیے بھی بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کے ملک سے جو فورنرز آتے تھے ان کی ٹرانسلیشن بھی کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں خود کلام بھی پیش کرتی تھی، بائبل کا مطالعہ کرتی تھی، باقاعدہ جتنے چرچ کے جو والنٹیئرز تھے ان کو بائبل کا مطالعہ بھی کرواتی تھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز تھی، جیسے بزرگ لوگوں کو جمع کر کے ان کو تبلیغ کرنا، بائبل کی تعلیم دینا، اور اس کے علاوہ ینگ جنریشن کو جمع کر کے ان کو بائبل کی تعلیم دینا، پھر باہر آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں تو ان میں مجھے ایز اے سینئر جانا ہوتا تھا ٹیک کیئر کے لیے، گروپ کو لیڈ کرنے کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز میں کیا کرتی تھی کرسچن لائف میں۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا سفر رہا اس کرسچینٹی سے اسلام تک کا، جیسے کہ عبدالوارث نے بتایا، اور آپ ان کی بھی بہت مخالفت کرتی تھیں، اور پھر آخر یہ ہوا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ سارا سفر کیسا رہا؟ اور آپ جیسے عبدالوارث بھائی نے بتایا کہ آپ ان کے گھر آئیں، تعلیم کے سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے رہنے آئیں، وہاں پہ آپ کی بات چیت ہوئی، تو وہ سفر کیسا رہا اور اس کے متعلق کچھ بتائیں ہمیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے جو کرسچن مشنری ایکٹیویٹی اپنی بتائی ہے، اس ایکٹیویٹی میں اس نے یہ نہیں بتایا کہ جہاں یہ بائبل کی تعلیمات دیا کرتی تھی وہاں پہ اپنے مسیحی لوگوں کو یہ بھی بتایا کرتی تھی کہ یہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یعنی میرے ماموں حضرات، میں تھا، میرا چھوٹے بھائی نے بھی اسلام قبول کیا، تو ان کے حوالے سے بھی یعنی مخالفت بھی کیا کرتی تھی کہ یہ سارے گمراہ ہو گئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کو باقاعدہ طور پہ بتایا کرتی تھی کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، ان کا انجام ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، تو یہ ان کی اس ایکٹیویٹی میں یہ ایکٹیویٹی میں موجود ہوتی تھی۔ اور جیسے آپ نے پوچھا کہ وہ سفر جب میں وارث ماموں کے گھر رہنے آئی تو اس ٹائم پہ جب میں، آپ یقین جانے میں اللہ پاک کو، مطلب اللہ پاک اس بات سے بخوبی واقف ہیں، جب میں پہلے دن ان کے گھر آئی تو یہ فون میں قرآن پاک کی تلاوت لگایا کرتے تھے، اور آپ یقین جانے میں واش روم میں جا کے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتی تھی کہ مطلب میں یہ نہیں سن سکتی،
وارث ماموں نا بچپن میں ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ جب میں بالکل چھوٹی تھی 10-12 سال کی تھی تو وارث ماموں کہتے ہوتے تھے چاند آپ کے اندر نا ایک چھوٹی سی مسلمان رہتی ہے اور ایک دن وہ بڑی ہو جائے گی اور وہ بڑے درخت کی مانند اٹھے گی تو اس دن آپ اس کو روک نہیں پائیں گی. تو میں کہتی تھی میں اس کو بڑے ہونے سے پہلے مار دوں گی اپنے اندر سے اور میں اس مسلمان کو باہر نہیں آنے دوں گی. مجھے نہیں لگتا ایسی کوئی مسلمان میرے اندر, بلکہ میرے اندر تو مسیح کا پیار بڑھ رہا ہے. میں یہ نہیں کر سکتی جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اور اب یقین کریں جب وارث ماموں دبئی سے آئے اور یہ اپنے آفس چلے جاتے تو ان کے کیبن میں جائے نماز پڑھا ہوتا تھا اور ہم سارے بچے چپکے سے وہ جائے نماز نکالتے. یہ بات وارث ماموں کو آج پتہ چلے کہ چپکے سے وہ جائے نماز نکالتے اور بلکہ اس پہ بڑی خوشی سے دعا مانگنے بیٹھتے. ایک عجیب سا اندر ایک دل کو ایک سکون اور ایک اطمینان محسوس ہوتا تھا کہ ہاں یہ اچھا طریقہ ہے. وہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی بیٹھ جاؤ دعا کرنے, پاک اور ناپاک کی کوئی تمیز ہی نہیں تھی, لیکن اچھا لگتا تھا جائے نماز پہ بیٹھنا, تب سے ہی سکون ملتا تھا. پھر جب میں ان کے گھر آئی, اللہ پاک نے میرے لیے کیونکہ پلاننگ رکھی ہوئی تھی, آپ پتہ آپ کو ایک کلاس سے ہماری نیکسٹ کلاس میں پروموشن ہو جاتی ہے. ہم نے ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس میں جانا ہوتا ہے. تو کیونکہ کرسچینٹی میں بہت زیادہ لائل ہو کے کام کری تھی, اس کو کرسچین بھی آج کے دن تک بھی یاد کرتے ہیں کہ میں نے کرسچینٹی میں دل جان سے کام کیا ہے. تو میں کرسچینٹی میں بہت زیادہ لائل تھی. تو اللہ پاک نے دیکھا کہ میں اس مذہب کے ساتھ لائل ہوں تو میری پرموشن کر کے مجھے اسلام میں داخل کر دیا. یہ میری پرموشن ہو گئی ہے الحمدللہ. اور جب میں وارث ماموں کے گھر آئی تو انہوں نے جائے نماز بچھانا, ایک سائڈ پہ میں دعا مانگ رہی ہوتی خداوند اور دوسری سائڈ پہ انہوں نے اللہ پاک کو سجدہ کرنا. جب اللہ اکبر کہنا تو آپ یقین کریں اس بات کو کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی چیز ہے جو مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے. اچھا لگتا تھا, یہ سچ میں کرنا بھی اچھا لگتا تھا اور مذاق میں کرنا بھی اچھا لگتا تھا. ایک دفعہ وارث ماموں کے گھر ہی میں رہ رہی تھی اور بڑے ماموں جو کہ ابھی بھی کرسچن ہیں, طارق ماموں آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرمائے. آمین. طارق ماموں آئے تو میں نے مذاق میں فٹافٹ حجاب کیا اور جائے نماز پہ کھڑی ہوگی اور ہاتھ باندھ لیے اور ان کو وہ جب اندر آئے تو وہ ایک دم شاکڈ ہو گئے, ان کے رنگ اڑ گئے. کہ ان کا فیس تو قبلے کی طرف تھا, تو وہ جب گھر میں داخل ہوا اور اس نے میری طرف دیکھا تو جو اس کے ایکسپریشن تھے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ پھٹ پڑے گا. لیکن دوسرا ہی لمحے جب یہ اس نے اسلام پھیرا اور دیکھا ماموں, تو ماموں نے کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ دس, کیا ہو رہا ہے یہ. تو ہم نے ان کو یعنی کنٹرول کرنے کے لیے میں نے کہا کہ نہیں نہیں مذاق کر رہی ہیں. تو وہ غصہ ہوئے کہ کیا یہ مذاق کرنے کا طریقہ ہے. تو یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مذاق میں کوئی کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ساری زندگی اسی طرح میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ یہ بہت خوبصورت وہ ایک واقعہ ہے الحمدللہ. اور میں راتوں کو اٹھ کے, مامی جان جو ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ میں راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتی ہوتی تھی, راتوں کو بیٹھ کے سجدہ کرتی تھی اور دعائیں مانگتی تھی اور مطلب اپنے لیے ہمیشہ ہدایت مانگی تھی. لیکن اس بات کو اللہ پاک جانتے ہیں کہ میں نے جیزس کرائسٹ کو کبھی خدا نہیں مانا تھا. میں یہ کہتی تھی کہ نہیں وہ خدا نہیں ہے. کرسچینٹی میں بے شک کتنی بھی تبلیغ کری تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سچ کو میں مان چکی ہوئی تھی کہ وہ خدا نہیں ہے. میں خداوند کوئی اور ہیں اور یسوع مسیح جو ہیں وہ ہمارے لیے بھیجے ہوئے ہیں. یہ میرا تب بھی میری کوٹیشن یہی رہی. اور شاید اس بات کو کیونکہ اللہ پاک جان چکے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کو تو ایک ہی مانتی ہے نا, خداوند کہہ کے بلاتی ہے یا اللہ کہہ کے, لیکن مانتی تو ایک ہی ہے نا. تو پھر ظاہر ہے انہوں نے مجھے اس دین میں لے آئے جس میں بلانے کا طریقہ. باقی جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید. حسن بھائی اس میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں نا, انہوں نے جو بات کی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکچولی میری پروموشن کی ہے, تو جو اچھے کردار کے لوگ ہوتے ہیں, جو اچھے اخلاق اور معاملات کے لوگ ہوتے ہیں, جن کے دل کے کسی کونے میں کوئی توحید کا عنصر ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیتے ہیں. ہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے اندر اللہ نے اچھے اور صاف رکھے ہوں اور اس کو جو ہے وہ ہدایت سے مستفید نہ ہونے کی توفیق ملے, یہ ممکن نہیں ہے. ہاں وہ خود اس کو دباتا رہے, یہ ایک الگ بات ہے. دوسری جو انہوں نے بات کہی نا کہ انہوں نے کبھی بھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ, تو یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی. میرے والد صاحب بھی کہتے تھے کہ اچھا ہم یعنی اس کو خدا نہیں مانتے, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہیں. تو میں کہتا تھا کہ پھر آپ اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتے. اسی طرح ان سے بھی ہوتا تھا کہ بھی تم خود یعنی ایک یعنی بات ہوئی کہ آپ یہ ساری بائبل اس بات کی شاہد ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بہت عاجز تھے, وہ محتاج بھی تھے, وہ کھانا بھی کھاتے تھے, وہ روتے بھی تھے, وہ چیختے پکارتے بھی تھے, وہ سلیب پر چڑھ کے کہتے تھے ایلی ایلی لما شبقت, اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ. یعنی یہ عاجزی, ضعف اور کمزوری کی ایک جو ہے وہ ایک علامت ہے. تو یعنی یہ ساری باتیں ماننے کے باوجود بھی اسلام نہیں لاتی تھی, تو بڑی کوفت ہوتی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں گے
کہ مرزیوں میں اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، چونکہ بچپن سے جس ماحول میں انسان پرورش پاتا ہے اور جس میں وہ رہتا ہے تو اس کو چھوڑنا نسبتاً بہت مشکل ہوتا ہے. سوشل پریشر یہی اچھا ہر چیز مانتی بھی تھی، کفارے کے عقیدے کو یہ ڈینائی کر دیا کہ جی ٹھیک ہے نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، بائبل میں تحریف بھی ہوئی ہے، لیکن اسلام پھر بھی نہیں قبول کرتی تھی. تو بہرحال بڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت طے ہے. جب جہاں جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے یہ اسی وقت ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. صحیح بات. اچھا سسٹر، یہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد پھر گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ اف اللہ، آپ بتائیں، امی جان جو ہوتی ہیں ماؤں کو سب پتہ ہوتا ہے، بچوں کے کردار سے، کریکٹر سے وہ سب بھانپ لیتی ہیں کہ ان کے کردار میں کچھ چینج ہی آئی ہوئی ہے. تو اسلام قبول وارث ماموں کو میں نے ایک رات کال کی کہ وارث ماموں، گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا، پاپا ہی تھے بس، باقی سب فیملی کہیں گئی تھی. وارث ماموں کو کال کی کہ وارث ماموں مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اگر رات کا کافی گہرا پہر تھا تو وارث ماموں نے مذاق میں کہا کہ کیا کوئی جینے مرنے کی بات ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی وارث ماموں جینے مرنے کی بات ہے. نہیں، بات ایسے نہیں ہوئی تھی. میں نے آپ کو پریڈکٹ کیا تھا کہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں. تو الحمدللہ یعنی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو بات کر رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے ہمیشہ ان سے ایمان کی خوشبو آتی رہی ہے، اور میں ان کو بتاتا رہا ہوں کہ بھئی آپ کے اندر ایک مسلمان ہے، اور ایک دن وہ جو ہے وہ بڑا ہوگا اور پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی. تو الحمدللہ. تو جی کنٹینیو کیجیے. اور جب میں نے کال کی تو ایسے بات ہوئی تو وارث ماموں کو میں نے کہا کہ بس اب کلمہ پڑھا دیں، اور میں رو رہی تھی تو میں نے کہا کہ بس وارث ماموں اب کلمہ پڑھا دیں اگلی بات کیے بغیر. اور وارث ماموں تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. پھر اس پہ میں نے یہ کہا کہ میں آپ کو 5 منٹ بعد کال کرتی ہوں وارث ماموں. اس دوران میں بھی میں نے خود کو دوبارہ خداوند کے سامنے، یعنی کرسچن لائف میں جیسے پریئر کرتے ہیں، میں نے دوبارہ سے کہا کہ خداوند اگر میں غلطی پہ جا رہی ہوں، غلط راستے پہ جا رہی ہوں تو ابھی بھی مجھے بچا لیں. میں نے 5 منٹ ابھی بھی خود کو روک لیا. دوبارہ سے میں دعا کرنے لگی، رونے لگی. پھر جب دل کو لگا کہ نہیں جو میں کر رہی ہوں وہی ٹھیک ہے، اندر سے ایک آواز آئی کہ نہیں جو تم کر رہی ہو وہی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مسلمان اب بڑی ہو چکی تھی جو میرے اندر چھوٹی سی رہ رہی تھی. تو اس ٹائم پہ میں نے وضو کیا اور دوبارہ سے وارث ماموں کو کال کی. تو انہوں نے کہا کہ چاندہ، میں نے پہلے ہی آپ کی مامی جان سے کہہ دیا تھا کہ چاند وضو کرنے گئی ہیں، اور میں نے وضو کیا اور پھر میں نے کہا کہ بس ماموں جی اب کلمہ پڑھا دیں. اور یقین کریں اس ٹائم تو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، یعنی ماموں جی نے جیسے اقرار کروایا تو ویسے اقرار کیا. اور آپ یقین کریں اس پوری رات میں سو نہیں سکی. ایسے لگ رہا تھا کہ آج میں ایک نیو بورن بیبی ہوں، ایک نئی پیدائش ہوئی ہے میری. مجھے اس دن احساس ہوا کہ جیسے اب سب کچھ نیا نیا سا لگ رہا ہے، کچھ پاک ہو گیا ہے، نہ پاک اور پاک میں کچھ فرق آ گیا. اس پوری رات میں سو نہیں سکی، بلکہ آسمان پہ میری نگاہیں لگی رہیں. پھر میں اذان جب ہوتی تو میں، چونکہ کرسچینٹی میں تو ان چیزوں کا ایسا لحاظ نہیں ہے، پھر میں دوپٹہ لے لیتی اور روم میں چلی جاتی. اکثر میں پریئر بھی، کرسچن لائف کی جو پریئر ہے وہ بھی روم بند کر کے ہی کیا کرتی تھی. تو میں نے ماما سے کہا ماما ذرا میں بائبل پڑھنے جا رہی ہوں، اندر کوئی نہ آئے. اور اندر جا کے ماما نے ہمیشہ سے جائے نماز گھر میں رکھا ہے، کیونکہ ان کے بھائی آتے تھے تو انہوں نے بڑے شوق سے ماموں جی کے لیے جائے نماز، وہ جائے نماز نکالنا، چپکے سے بچھانا اور بس کھڑی ہو جانا ہاتھ باندھ کے. پتہ تو نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں کیسے نہیں، اذان کا جواب دینا جیسے جیسے. اور ماما ان چیزوں کو نوٹ کری تھی کہ جیسے عبدالوارث آ کر اپنا منہ ہاتھ دھوتا ہے، یعنی وضو کرتا ہے، تو یہ اس کے منہ ہاتھ دھونے کا طریقہ بدل گیا. وہ انہوں نے مجھے کہنا کہ تم وارث ماموں کی طرح منہ ہاتھ دھونا کیوں شروع ہو گیا، وضو کرنا کیوں شروع ہو گیا. تو میں نے کہا نہیں ماما آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے. پانی پینا تو اکثر بیٹھ جانا، یہاں وہ لہجے میں نرمی آ چکی ہوئی تھی، خاموشی آ چکی ہوئی تھی انداز میں. تو ماما کو کافی شک ہو چکا تھا. انہوں نے پھر بھائیوں سے اور پاپا سے بات کی. تو جو میں جاب کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ گھر پہ ہی رہیں گی، نہ جاب کرنی ہے نہ اسٹڈی کرنی ہے، بلکہ بالکل آپ گھر پہ رہیں گے. کیونکہ ظاہر ہے وہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا، اندازہ ہو گیا تھا. لیکن ابھی میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اظہار نہ کریں کہ ہاں اسلام قبول کر لیا، تو سلسلہ شروع ہو چکا ہوا تھا. ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دیر از سم تھنگ چینج. وہ جیسے ہم ریکارڈنگ سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، آفس کے اندر بھی عبدالوارث بھائی بتا رہے تھے کہ جی میرے ایک کولیگ تھے، ہاں جی، جنہوں نے مجھے قرآن پاک تحفہ کے طور پہ دیا، کیونکہ میں وہاں بیٹھ کے ڈفرینٹ اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریلیجین کیا کرتی تھی، CSS کر رہی تھی. تو اس میں ایک سبجیکٹ ہے دا اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریلیجینس. تو میں وہ کر رہی تھی تو میں بائبل پڑھا کرتی تھی. اکثر میرے کیبن پہ بائبل پڑھی ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بائبل کے ساتھ آپ قرآن پاک کا بھی مطالعہ کریں، آپ کو بہت مدد ملے گی. آپ یقین کریں وہ قرآن پاک لے کے میں نے اپنی کیبن میں گھر پہ رکھ دیا ہوا تھا. میں اس کو کھولنے سے ڈرتی تھی. میرے اندر یہ ڈر تھا کہ جس دن میں نے اس کو پڑھ لیا اس دن مطلب کچھ ہو جائے گا. اس دن میری قیامت میرے سامنے ہوگی، میری زندگی میرے سامنے ہوگی.
تو میں اس کو کھولنے سے ڈرتی تھی. لیکن چونکہ میرے سر جو ہیں سر حمزہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ اس چیز کا اجر دیں, انہوں نے مجھے کچھ آیات یاد کرنے کے لیے, کچھ احادیث یاد کرنے کے لیے کہا. انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کے لیے ٹرانسلیشن والا قرآن پاک لینا ہوگا. تو وہ تو آلریڈی میرے کو لے کے مجھے دے چکے تھے الحمدللہ. تو سر حمزہ سے جب ڈسکشن ہوتی تو انہوں نے ایک دن لیکچر میں کہا کہ میں نے سارے مذہب کو پڑھا ہے اپنی CSS کے دوران, اب یقین کریں اس سے خوبصورت دین کوئی نہیں. اور میں کہتی تھی ایمی بونگیاں مار رہے ہیں, ایسے ہی مسلمان سارے ایسے ہوتے ہیں, اپنے دین کو بڑا کہتے ہیں لیکن بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن انہوں نے باتوں باتوں میں کچھ باتیں کی کہ دیکھیں واش روم میں آنے جانے کی دعا ہے, طریقہ ہے. آپ دیکھیں کھانا کھانے سے پہلے ہر چیز, مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا موضوع ہے جس کا آنسر آپ کو قرآن و حدیث اور سنت سے نہ ملے. ہر چیز ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے. اور میں اس چیز کو سوچ کے حیران ہوتی تھی کیونکہ بائبل میں بہت سارے ایسے ایشوز تھے جن کا جواب مجھے نہیں مل رہا تھا. بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں پاسٹر سے پوچھتی لیکن وہ اس کو وقتی طور پہ ٹال دیتے, ہم پھر کس دن میٹنگ میں بیٹھیں گے, وہ پھر پوچھتی, وہ پھر ٹال دیتے. بہت سا ایسا میرے پاس مطلب سوالوں کا ایک سمجھ لیں لندہ اکٹھا ہو گیا. ہاں جی, کہ مجھے ان کا جواب بائبل نہیں دے رہی تھی. تو مجھے لگا کہ ایک بار پڑھنے میں کیا برائی ہے, میں تو پکی والی اسٹرانگ کرسچن ہوں, مجھے کوئی شیطان تھوڑی نہ ہلا سکتا ہے, مجھے تھوڑی نہ مسلمان کر دے گا. لیکن جب میں نے قرآن پاک کھولا تو آپ یقین کریں جب میں نے پڑھا کہ اللہ کے نام سے شروع, تو میں اس ٹائم ایسا ہوا کہ اس کو بھی بند کر دوں. اور آپ یقین کریں وہ پہلی دفعہ جب قرآن پاک کھولا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میں کیوں رو رہی ہوں, قرآن پاک کو کھول کے کیوں رو رہی ہوں, یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے, میری تھوڑی ہے, میری کتاب تو بائبل ہے. لیکن چونکہ میرے جو کلیگ ہیں وہ مجھے وقفاً گائیڈ کرتے رہے. انہوں نے آفس میں جمعہ کے دن جب نماز کے لیے ایک جماعت کروانی اور میں پیچھے چیئر پہ بیٹھ کے ان سب کو دیکھ رہی ہوتی تھی, اور میں نے وہ سب لوگوں کی ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی. پتہ نہیں کیوں ان کی ویڈیو دیکھ کے سکون ملتا تھا, دل چاہتا تھا کہ ان کی طرح میں بھی پڑھوں جیسے یہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو ایک ذریعہ بنایا. میں اس بات کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ وارث ماموں کے تھرو مجھے اسلام دیکھنے کا موقع ملا اور اللہ پاک نے ان کو وسیلہ بنایا کہ مجھے اسلام میں ایک دھکا دے دیں کہ بس یہ ایک گھر ہے اور اس کے اندر تمہیں دھکا دینا. اس کے لیے مسٹر احمد زمان کو جو ہے اللہ پاک نے میرے لیے وسیلہ بنایا الحمدللہ. ان کا بہت کردار ہے جیسے وارث ماموں کا بہت کردار ہے الحمدللہ. اور میں جب کرسچن ہی تھی تو ایک جگہ مجھے اسپیچ کرنی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے فیوریٹ آئیڈیل پہ اسپیچ کریں گے. اور آپ یقین کریں پکی کرسچن ہونے کے باوجود بھی مجھے کوئی آئیڈیل نہیں ملا سوائے وارث ماموں کے. میں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا کہ میں ان کے جیسی بننا چاہتی ہوں, پتہ نہیں کیوں بٹ کردار میں. اور میں نے اسپیچ میں بھی یہ کہا مسلمان نہیں ہونا چاہتی, میں صرف کردار میں ان کے جیسی ہونا چاہتی ہوں. مسلمان نہیں ہونا چاہتی, آئیڈیل عبد الوارث ہے لیکن میں مسلمان. تو اللہ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں چلے گا. اور آپ کے اندر بھی یہ جو الحمدللہ کردار میں جو تبدیلی آئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا, یہ بھی اسلام قبول کرنے کی جی اسلام قبول کرنے کی برکت سے الحمدللہ. میرے خاندان والے بھی اس بات پہ جو ہے وہ گواہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام قبول کرنے کے بعد اگر ہمیں ایک اچھا یعنی ہمارا کزن, ہمارا بیٹا, ہمارا بھائی یعنی وہ سنت کے مطابق چونکہ ہم اعمال کرتے ہیں, ہم تو اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں لیکن اس میں دنیاوی لحاظ سے بھی تو الحمدللہ کچھ فوز و فلاح ہوتی ہے, لوگوں کو راحت, لوگوں کو سکون. تو اسلام تو ہے سلامتی اور امن کا. تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہم خوش ہیں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے ہمارے مسیحی جو کوانٹٹی ہے اس میں ایک فرد کم ہوا ہے لیکن ایک اچھے کزن, اچھے بھائی, اچھے بیٹے میں اضافہ بھی ہوا ہے الحمدللہ. اچھا عبد الوارث, انہوں نے تو بتایا, میں ان سے ابھی بلکہ ان سے اور مزید بھی پوچھتے ہیں, جب اسلام قبول انہوں نے کر لیا اور گھر میں بھی سب کو پتہ چل گیا تو ان کا ریئیکشن آپ کے ساتھ کیا تھا ساری فیملی کا؟ میں نے اسی لیے پہلے میری یعنی ہائی نکل گئی تھی میری. تو اصل میں بہت کم ایسے واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں کہ جب مجھے بہت ہائی جو ایک پریشر ہے اس کو فیس کرنا پڑا ہو. تو اس میں میرے خاندان کے لیول پہ مجھے اپنے بھائی نے, میرے جب چھوٹے بھائی نے اسلام قبول کیا تھا کامران نے, اس وقت بھی اتنا پریشر مجھے جو ہے نا وہ فیس نہیں کرنا پڑا تھا جتنا کہ چاند کی بار مجھے فیس کرنا پڑا. اس کی وجہ ہے کہ یعنی آپ کے علم میں ہے ہمارے یہاں پہ ایک بہنوئی کا جو ایک تصور ہوتا ہے اور بہن کے سسرال کا ایک جو وہ سارا تھا. اب چونکہ وہ بہن کی طرف سے تھا, اب بہن کے گھر کی بھی ایک وہ خدشہ تھا کہ کہیں بہن کا گھر نہ خراب ہو جائے. اور انہوں نے تھریٹ کیا بھی, انہوں نے کہا کہ پھر اگر اس کو اسلام قبول کروایا تو اب اپنی بہن کو بھی آپ گھر. تو میں نے ان سے کہا کوئی ایسی بات نہیں, میں لے جاؤں گا لیکن آپ تھوڑا. تو ان کی نانی کی طرف یعنی میری امی کی طرف سے الگ پریشر تھا, میرے بھائیوں کی اس کے ماموں کی طرف وہ ایک الگ پریشر تھا کہ تم کیا کر رہے ہو, سارے خاندان میں تمہاری اتنی عزت ہے, تمہارا اکرام کرتے ہیں تم سے, تو یہ کیا تم اپنی ساری عزت. میں نے کہا کہ اصل عزت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہے اور اس کے دین کی وجہ سے ہے. تو ایک بچی نے بھی اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا ہے
اور یہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس کو کسی نے ورگلایا نہیں ہے, دمکایا نہیں ہے, ڈرایا نہیں ہے. یہ تو وہ بچی ہے جو عیسائیت کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتی تھی, جو آپ کو ایجوکیٹ کیا کرتی تھی, جو آپ کے بچوں کو ایجوکیٹ کیا کرتی تھی, جو بائبل کی تعلیم کو عام کیا کرتی تھی. اس کو کوئی ورگلا سکتا ہے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فہم عطا فرمایا ہے کہ what is the concept of the singularity, اللہ کی توحید کیا ہے, وحدانیت کیا ہے, تو اگر وہ یہ فیصلہ کرنے پہ اب آئی ہے تو اس کو کرنے دیجیے, آزاد فیصلہ اس کو کرنے دیجیے. لیکن اس کے والد صاحب کی طرف سے, میں تو خیر مرد تھا, ایک انڈیپینڈنٹ تھا, اپنا گھر تھا, لیکن ایک پریشر تو تھا. لیکن جو اس نے فیس کیا ہے, میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا, اس آرٹیکل کو لکھتے ہوئے میں کتنی بار رویا ہوں گا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک آرٹیکل جو ہے وہ میں نے اپنے آنسوؤں سے لکھا ہوا ہے. تو اس میں نے اس کے سارے حالات و واقعات مینشن کیے تھے کہ کس طرح ایک بچی جب اسلام قبول کرتی ہے اور سارا گھرانہ غیر مسلم ہو تو اس کا کیا یعنی حال ہوتا ہے, وہ کس طرح سروائیو کرتی ہے. یہ میرے اللہ کا فضل ہی تھا کہ یہ سارا اس نے برداشت کیا, فیس کیا اور وہاں سے بحسن طریق نکل آئی. وگرنہ سچی بات ہے کہ یہ اگر کسی پہاڑ کے اوپر بھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پہاڑ بھی جو ہے نا وہ پھٹ جاتا, دب جاتا. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے دی ہوئی توفیق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی وجہ سے یہ اس پہ ڈٹی رہی, اس پہ استقامت کا اس نے مظاہرہ کیا. وگرنہ سچی بات ہے کہ وہ بہت مشکل مرحلہ تھا اس کے لیے. مجھے 30 دن اپنی فیملی کے ساتھ رہنا تھا اسلام قبول کرنے کے باوجود, اور سب کو پتہ بھی چل گیا ہوا تھا گھر میں. اور میں ہر دن اس 30 دن میں, اللہ پاک اس بات کو بخوبی جانتے کہ میں ہر دن کہتی تھی چندہ بس ایک دن اور نکالو. جب رات ہوتی تو کہتی بس ایک رات اور نکالو. پھر اگلا دن آتا اور کہتی بس آج کا دن رہ گیا. پھر رات ہوتی اور کہتی بس آج کی رات رہ گئی. وہ 30 دن میں نے اس طرح نکالے. پاپا نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی, ماما نے الگ سوسائڈ کرنے کی کوشش کی. ہمارے گھر پہ میت نہیں تھی لیکن سارا منظر ماحول جو ہے وہ جنازے والا ہی تھا. ہر محلے کا ہر بندہ آ کے میری مما کے ساتھ افسوس کر رہا تھا اور میں ان کے سامنے بیٹھی تھی. سب میرے سامنے روتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. کلیسیا کے لوگ یعنی چرچ کے جو ممبرس تھے, چھوٹے چھوٹے بچے آ کے تو ہمارے گھر پہ روتے تھے کہ مس چندہ کو کیا ہو گیا, مس چندہ تو مسلمان ہو گئی, اب ہمیں کون پڑھائے گا. میری چھوٹی بہن وہ مطلب ہاتھ جوڑ کے مجھے کہتی تھی کہ میں تو آپ کی جیسی بننا چاہتی تھی, تو آپ تو کچھ اور بن گئی. اب بھائی میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے کہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ. آپ تصور کیجئے کتنا مشکل ہوتا ہے. بڑے بھائی میرے پاؤں میں بیٹھ کے تو مجھے کہتے تھے جان واپس آ جاؤ, یہ ٹھیک نہیں ہے مذہب, ہمیں تمہاری ضرورت ہے اس مذہب میں. مطلب تم نے ہم سب کو ایک گروہ بنا کے رکھا ہوا تھا, تم اکھڑ جاؤ گی نا تو ہم سب بکھر جائیں گے, پھر ہمارا کیا ہوگا. تو میرے سامنے پاپا نے پنکھے کے ساتھ خود کو پھانسی دینے کی کوشش کی. تو آپ یقین کریں اس وقت میں اس ویڈیو کے تھرو میں پاپا کو بھی بلکہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں. ان کو یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم جب وہ خود کو پھانسی دینے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس نہیں آئی, لیکن پاپا میں آپ کے پاس آئی تھی. آپ یقین کریں مطلب بھابھی ماما سب آپ کے ارد گرد اتنے جمع تھے کہ آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں, لیکن میں آپ کے پاس آئی تھی. آپ یقین کریں یہ بلیم ہے میرے اوپر, آپ کو آج تک میرے اوپر یہ گلا ہے نا کہ میں نہیں آئی, پر میں اندر آئی تھی آپ کے پاس, آپ کو پکڑنے, آپ کو سمجھانے, لیکن آپ لوگوں نے مجھے اپنے پاس آنے ہی نہیں دیتے تھے آپ لوگ. اور یہ کہ اس ٹائم میں روم سے جب باہر آ گئی تو میں نے یہ کہا کہ اللہ پاک مجھے یقین ہے کہ آپ کسی کو بھی جانی نقصان نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ میں سچے دین پہ ہوں, میں حق پہ ہوں. اللہ پاک ساری غلط فہمیوں کو آپ دور کریں گے, آپ میرے ماما پاپا کو زندگی بھی دیں گے اور باقاعدہ اسلام بھی قبول کروائیں گے ان کو. میرے ماما پاپا چاہتے تھے کہ انہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں, انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے ایجوکیشنس کا, کلاسز کے نام بھی نہیں ان کو پتہ, لیکن انہوں نے صرف ایک ورڈ یاد کیا ہوا تھا, ہماری بیٹی CSS کر رہی ہے, ہماری بیٹی CSS کر رہی ہے. بس یہ 3 ورڈ انہوں نے انگلش کے یاد کیے ہوئے تھے, 3 اسپیلنگ یاد کیے ہوئے تھے. تو ان کو وہ کہتے تھے کہ ہماری CSP آفیسر کو کیا ہو گیا ہے, ہماری CSP آفیسر کو کیا ہو گیا. وہ پروٹوکول جو تم کہتی ہوتی تھی کہ پاپا آپ کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جاؤں گی, تو اس کو کیا ہو گیا. پاپا روتے تھے میرے آگے, ہاتھ جوڑتے تھے. مطلب ایک بیٹی کے آگے اس کے بابا جب ہاتھ جوڑتے تو وہ کہتے تھے تصور کیجئے کہ یعنی اب اسی یعنی انہی کے میں نے اسلام قبول کیا, میرے چھوٹے بھائی نے اسلام قبول کیا, خاندان میں کچھ اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا, ان کے چاچا کے تایا کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اچھا کسی کے اوپر واہ ویلا اتنا نہیں ہوا. جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے اوپر تو جیسے پورے خاندان میں ایک یعنی آگ جس طرح لگ جاتی ہے, تو وہ والے ایک منظر تھا. اور یہ بڑا بہرحال مشکل ہوتا ہے. آپ تصور کیجئے اس وقت کو کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو کہا کہ چچا نے کہا کہ اگر اسلام قبول کر لیا ہے تو واپس آ جاؤ. کہا کہ میں اس دین پہ اب نہیں آ سکتا جس میں جو ہے وہ بتوں کی عبادت کی جاتی ہو اور جس میں غیر اللہ کو مانا جاتا ہو.
میں اس پہ اب واپس کہا کہ پھر ایسا کرو کہ جس بتوں کی اور جن غیر اللہ کی تم بات کر رہے ہو نا، تمہارے ابا و اجداد بھی اسی دین کے ماننے والے تھے اور تم نے انہی کے ماننے والوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ اتارو اور یہاں سے نکل جاؤ. اور ماں نے جب پروٹیسٹ کرنا شروع کیا، بلکہ وہ ماں سے شروع ہوا تھا، تو ماں نے جب پروٹیسٹ کرنا شروع کیا ان کی والدہ نے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم اپنے دین پہ واپس نہیں آؤ گے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور میری روح نکل جائے گی. تو کیا ایمان افروز انہوں نے جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ ماں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انحراف تو ناممکن ہے میرے لیے. اگر آپ کے اندر 100 روحیں ہوتی اور ایک ایک کر کے بھی ساری پرواز کر جاتی تو میں پھر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت نہیں کرتا. اور کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ پھر اتارو، یہ جو کپڑے ہیں یہ بھی مشرکین والدین کے ہیں، اتارو اور برہنہ کر کے ان کو جو ہے وہی مصحف جو گلیوں میں گزرتے تھے تو وہ ان کی خوشبو بتا دیا کرتے تھے کہ یہاں سے مصحف گزرے ہیں. کہیں مصر سے جو ہے وہ ان کا لباس پہن آتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ ایک بار جب وہ لباس پہن لیتے دوسری بار وہ پہننے کی نوبت نہیں آتی تھی. آج وہ مصحف جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپا کے اور گلیوں سے جو ہے وہ کس طرح گزر رہے ہیں. تو یقیناً یہ دنیا میں مسائل، مشکلات اور آزمائش ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائے نہیں جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائش کی چکی میں پیسیں گے تاکہ پتہ چلے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. ماشاءاللہ. اچھا، اب آپ کی جو فیملی ہے اور ان کا آپ کے ساتھ ہے کانٹیکٹ ہے، بات چیت کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو 3 سال ہو گیا مجھے اسلام قبول کیے ہوئے، اور 3 سالوں میں نے ایک دفعہ بھی اپنے پاپا کو نہیں دیکھا. اور ماما سے بس کبھی 1-2 دفعہ اسلام تو آئی ہے، ورنہ ادروائز وہ ملاقات نہیں ہے. جیسے مائیں بیٹیاں آتی جاتی ہیں، ہر عید پہ ہر تہوار پہ مس بھی کرتی ہوں انہیں کہ سب کے پیرنٹس آتے جاتے ہیں. جب تو الحمدللہ وارث ماموں کا ہاتھ ہی ماں باپ کی جگہ پہ ہے ابھی تو میرے سر پہ الحمدللہ، اور اللہ پاک نے ہمارے سر پہ سلامت رکھے. اس میں جو گھر کی پرابلمز جب شروع ہوئی نا، تو اس وقت ان کے والد صاحب نے یعنی کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس نے اسلام قبول کر لیا نا تو عبد الوارث اس کو لے جاؤ، اپنے گھر لے جاؤ، وگرنہ میں اس کو یہاں پہ میں اس کا مرڈر کر دوں گا. تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ کچھ دن رکھیں. میں نے خود اس سے کہا، اور یہ مجھے کہتی تھی کہ آپ مجھے کیوں نہیں لے کے جاتے، کیا میں نے اسلام قبول کر کے صحیح کام نہیں کیا؟ کیا آپ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے؟ آپ مجھے کیوں نہیں یہاں سے نکالتے؟ تو میں اسے کہتا تھا بیٹا تھوڑا سا صبر کر لو، ممکن ہے کہ تمہارے صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ والدین کا دل نرم کر دیں اور تم اسی گھر میں جو ہے وہ ٹھہری رہو. لیکن بہرحال انہوں نے ایک دن کال کی، انہوں نے کہا فوراً یہاں پہ آؤ، اس کو لے جاؤ، ادروائز اس کا ہم جو ہے نا وہ مرڈر کر دیں گے، آپ اس کو لے جاؤ. اور میں گیا، میں نے اس کو فوراً لیا. اور وہ ان کا خیال تھا کہ یہ پیرنٹ سے کبھی دور نہیں رہی، اور جب دور ہوگی تو ایک محبت اور وہ احساس اس کو جو ہے وہ تڑپائے گا تو یہ واپس آ جائے گی. لیکن ان کو جب لگا کہ یہ 10-12-15 دن میرے گھر میں رہیں اور کسی نے کوئی، اب اس دوران جو ہے وہ میری والدہ بھی مجھے کہہ رہی ہیں، میرے بہن بھائی بھی مجھے کال کر رہے ہیں کہ بھی تم اسے سمجھاؤ، میں اسے سمجھاؤں کہ واپس عیسائیت میں چلے جائیں. یعنی میں جو اس مشن کے لیے نکلا ہوں کہ بھئی اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو مسلمان، وہ میں نے کہا میں کیا سمجھاؤں اسے، وہ خود سمجھدار ہے، وہ مجھے سمجھایا کرتی تھی. یعنی اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جی کوئی پڑھی لکھی نہیں ہے، میں نے کہا سارا آپ کے علم میں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب جو ہے نا وہ آپ ٹھیک ہے اس کو میں نے کہا اب یہ گھر میں نہیں آئے گی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ بہت بھیانک ناک ہونے والا ہے. اسی دوران جن کا یہ بتا رہی ہیں ان کا ایک بڑا اہم کردار رہا ان کی زندگی میں، احمد، اچھے ماشاءاللہ بھلے ساتھی ہیں. تو اسی دوران انہوں نے رابطہ، کیونکہ وہ ان کے کولیگ تھے، ان کے علم میں تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے. اسی دوران انہوں نے کہا کہ جی ان کے پیرنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ وی وانٹ ٹو میٹ یو. تو میں نے ان کو آفس بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس میں مجھے ایک بار بیٹی سے پوچھ لینے دیں. ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی بڑی یعنی بردباری اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا محمود جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں، چونکہ اب میرے بڑے والدین کی جگہ آپ ہیں تو آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ مجھے قبول ہے. تو الحمدللہ وہ بھلا ساتھی تھا، بہت اچھا پڑھا لکھا، سمجھدار.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے نہ صرف اس رشتے کی ہاں کی، بلکہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ رشتہ کر کے مایوسی ہوگی، کیونکہ ہم تو اپنی باوجود یعنی ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی بچیوں کو جہیز نہیں دیتے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ میں نے کہا ہم تیل مہندی نہیں کرتے، ہم مائیوں نہیں کرتے، ہم بارات پہ ڈھول ڈمکا نہیں کرتے، ہم تو مسجدوں میں نکاح کرنے والے ہیں اور ایک ولیمے کی دعوت پہ شریک ہونے والے ہیں۔ تو میں نے کہا اس حوالے سے آپ کو مایوسی ہوگی تو یقین کیجئے کہ ان کے سارے خاندان کے یعنی ان کے ماموں، ان کے چاچا، ان کے والدین، ان کے دیگر رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی اگر آپ کے توسط سے ہمیں ایک شادی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ بڑا اچھا معاملہ رہا، آج یہ اپنے گھر میں خوش ہے، اسی گھر میں۔ تو یہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ نہ صرف اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو پروٹیکشن مل گئی، پروٹیکشن کے بعد اصل پروٹیکشن تو شوہر کی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ الحمدللہ شوہر کی چھتری کے نیچے آ گئی۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر میں جو ہے وہ یہ اللہ کی توفیق سے خوش و خرم ہے اور اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا سسٹر، اس ویڈیو کے تھرو آپ اپنے پیرنٹس کو اسپیشلی، یعنی ایک تو کرسچن کمیونٹی پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، صرف ان کو نہیں، اپنے پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یقیناً پہلے تو ماما پاپا سے یہی کہوں گی کہ دیکھیں میں نے اسلام قبول کیا لیکن آپ کا دیا ہوا نام نہیں چینج کیا۔ آپ نے میرا نام چندہ رکھا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں فاطمہ، زنیرہ یا کوئی بھی اور عائشہ نام رکھ سکتی تھی، لیکن میں نے اپنا نام اس لیے نہیں چینج کیا کیونکہ اس گھر میں سے مجھے کچھ بھی لے کے آنے کا موقع نہیں ملا سوائے آپ کے دیے ہوئے نام کے۔ اور ماما اور پاپا سے اور خاص طور پہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی یہی کہوں گی کہ میں ہر افطاری اور ہر سحری میں اور جب بھی خانہ کعبہ کو ایون کہ ایک سٹیٹس پہ بھی دیکھتی ہوں تو میں بس ایک ہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک میرے ماں باپ بہن بھائیوں کو اسلام قبول کروا دے۔ آپ کہتے تھے کہ ہمیں پروٹوکول چاہیے تھا اپنی CSSP بیٹی کا، CSP آفیسر کا، آپ یقین کریں جنت میں فرشتے آپ کو وہ پروٹوکول دیں گے۔ ایکچولی دس از دا پروٹوکول، الحمدللہ آپ کو سچی والا پروٹوکول تو جنت میں ملے گا انشاءاللہ۔ اور میں آپ سب سے بہت پیار کرتی ہوں اور آپ سب سے ملنا بھی چاہتی ہوں۔ میرے سارے رشتے بے شک مجھ سے دور گئے، لیکن آپ یقین کریں الحمدللہ کہ شیخ صاحب کے ساتھ جن سے میری شادی، جن کے ساتھ میں نکاح کے بندھن میں آئی، الحمدللہ انہوں نے مجھے ہر رشتے کی کمی میرے سے دور کی۔ ہر رشتے کی کمی مجھے ان کی وجہ سے محسوس ہی نہیں ہوئی کہ میں اپنے رشتہ داروں سے دور ہوں، الحمدللہ کہ اللہ پاک نے مجھے ایک اچھا ساتھ دیا۔ میں کبھی کبھی یہ کہتی ہوں کہ مجھے اسلام قبول کرنے کا اجر جو ہے نا وہ اللہ پاک نے شیخ صاحب کے روپ میں دیا۔ ابھی بھی ہم جب آ رہے تھے گاڑی میں مجھے اس نے بتایا کہ وہ آپ کے علم میں ہے، پچھلے دنوں میرے بڑے بھائی بیمار تھے، کافی مشکل میں تھے، وہ ہاسپٹلائز تھے، اور وہاں آپ بھی تشریف لائے اور بتا رہی تھی کہ آپ کی یہ جب ان کو ملنے کے لیے گئیں میری غیر موجودگی میں تو وہاں ان کے گھر والوں نے ان سے بات تک نہیں کی، اور یعنی یہ ہوتا ہے یہ یعنی اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی یعنی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا بھی چھوٹ جائے اور اس کے بدلے میں اللہ مل جائے تو یہ سستا سودا نہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ جی، آپ لوگ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے انٹرو میں بیان کیا کہ ایمان کی دولت جو ہے وہ ایک ایسی دولت ہے جو کہ اس کائنات میں موجود ہر دولت سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پوری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اسلام قبول کرنے کی، اور ہمیں بھی اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، خصوصاً رمضان کا مہینہ ہے، سحر اور افطار کے اندر ہمیں خصوصی طور پر غیر مسلمین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دعا سے آگے بڑھ کر عملی جو اس میں اقدامات ہیں وہ بھی اپنانے چاہیے، اور اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے جو ہے وہ ہمیں ان کو متاثر کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مؤثر حکمت عملی بھی اپنانی چاہیے، جیسے کہ عبدالوارث صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کی جو اور حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن جیسی اور جو آرگنائزیشنز ہیں جو کہ دعویٰ کا تبلیغ کا کام کر رہی ہیں غیر مسلمین میں، ان کے ساتھ مل کر بھی کام کرنا چاہیے۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسنانوں کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔